هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور ان صاحبان ایمان کو بشارت دیتا ہے جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ساجد رضوی، آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتا ہوں پروگرام سوال ہمارے جواب قرآن مجید سے۔ آج دو اہم سوال کرنا ہے، وہ سوال آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پہلا سوال جو ہے کہ امام علی علیہ السلام ہم سب کے پہلے امام ہیں، تو وہ ہدایت کرنے والے ہیں، کیا ہدایت کرنے والے ہیں؟ اس کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اکثر ہم لوگ کہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کی ولایت سے جس نے انکار کیا اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ان دونوں سوالوں کا جواب آج قرآن مجید سے ہم لوگ حاصل کریں گے، بہت ضروری بھی ہے کیونکہ اکثر یہ سوال ہمارے آس پاس گھومتے رہتے ہیں، تو اس کا جواب ہم لوگ قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کیا ملتا ہے۔ سوال کا جواب دینے کے لیے اس وقت چینل ون کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید روح ظفر صاحب قبلہ۔ آئیے سب سے پہلے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں مولانا صاحب؟ الحمدللہ، شکر خدا، الحمدللہ۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ جو آج دو سوال میں کرنے والا ہوں آپ سے، یہ سوال اکثر لوگ آپ سے کرتے بھی ہوں گے اور کئی بار لوگ جو ہے اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے، تو انشاءاللہ ہم لوگ چاہیں گے کہ ان سوالوں کا جواب قرآن مجید سے آپ پہنچائیں۔ پہلا سوال ہے کہ حضرت علی علیہ السلام لوگوں کی ہدایت کرنے والے ہیں، امام علی علیہ السلام لوگوں کی ہدایت کرنے والے ہیں، کیا اس کا جواب آپ قرآن مجید کے حوالے سے دے سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ ہدایت کرنے والے ثابت ہو رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں سلام ہے، اور بہترین پروگرام، بہترین سوال، اور انشاءاللہ قرآن مجید سے جو جوابات مل رہے ہیں، یقین ہے کہ طالب حق کے لیے پروردگار کی مدد شامل ہوگی اور اسے حق ملے گا۔ الہی آمین۔ یہ سوال کہ ہادی ہیں، امام ہیں، کہ وہ پیشوائی کریں اور ان کی بات کو مانا جائے، قرآن مجید میں سورہ نساء کی 59 نمبر آیت ہے، جس میں خداوند عالم نے یہ کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ یہ آیت کا آگے بھی حصہ ہے، لیکن مجھے اسی جگہ پر اس آیت سے کام ہے۔ امام، ہادی، پیشوا، یہ سب وہ الفاظ ہیں کہ جو ایک ہدایت کرنے والے کے لیے بولے جاتے ہیں۔ جی، کیا قرآن مجید سے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا امام ہونا، ہادی ہونا ثابت ہو سکتا ہے؟ جی، یقیناً ثابت ہے۔ کیوں؟ یہ وہ عہدہ ہے کہ جس کو خداوند عالم نے خود اپنے ذمے لیا ہے۔ جناب ابراہیم سے یہ کہا تھا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ تو امامت، یہ جو ہادی ہے، جو امام ہے، یہ کوئی اور نہیں بنا سکتا، بالکل بالکل، یہ صرف خداوند عالم کی جانب سے ہے، اور خدا جس کے ذریعے سے پہچانوائے گا۔ ظاہر ہے معصوم کو معصوم پہچانتا ہے، تو ایک معصوم کو پہچانوائے گا بھی معصوم ہی۔ لہٰذا جتنے بھی امام، ہادی، نبی، خلیفہ، جو بھی رسول، یہ سب خداوند عالم نے معین کیے ہیں۔ ہدایت پہنچانے کے لیے نبی آئے ہیں، خلیفہ آئے ہیں، امام آئے ہیں، رسول آئے ہیں، اور ان چاروں لفظ کو خداوند عالم نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ میں نے بنایا ہے۔ جناب داؤد سے خطاب کر کے کہا یا داؤد انا جعلنا، ہم نے تمہیں انا جعلنا کا خلیفتاً فی الارض۔ نبی کریم سے کہا کہ جناب ابراہیم سے کہا انی جاعلک للناس اماما، ٹھیک، وما ارسلناک، صحیح، یا اور ربنا وابعث فیہم رسولا، صحیح، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، رسول، نبی،
امام، خلیفہ، یہ سب خدا کی جانب سے معین کیے جاتے ہیں، کوئی عام انسان نہیں بنا سکتا، نہیں بنا سکتا۔ یہ آیت جو سورہ نساء کی میں نے سب سے پہلے پیش کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ آیت معتبر کتابوں میں بتائی گئی ہے کہ جس وقت نبی کریم تبوک جا رہے تھے اس وقت اس آیت نبی کریم نے فرمایا اے علی، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، حدیث منزلت کو بیان فرمایا۔ جناب ابن عباس فرماتے ہیں کہ جس وقت سرکار رسالت مآب نے اس حدیث کو، اس معتبر حدیث کو بیان فرمایا، حدیث منزلت کو، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یعنی مولا کائنات کی شان میں ہے، اللہ واضح ہے، رسول واضح ہے، صاحبان امر کون ہیں؟ جی، اس آیت کو بتایا کہ نازل ہوئی جناب ابن عباس نے کہ اولی الامر سے مراد خود علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ اس آیت سے معصوم یعنی علی ابن ابی طالب کی اطاعت کا حکم ثابت ہو رہا ہے۔ اولو الامر معصوم ہو سکتا ہے، مطلق معصوم، جیسے اللہ کی اطاعت کوئی اس میں قید و شرط نہیں ہے، رسول اللہ کی اطاعت کوئی قید و شرط نہیں ہے، اولو الامر کی بھی کوئی قید و شرط نہیں ہے، مطلق ہے۔ ورنہ قرآن مجید کی آیت میں ماں باپ کے فضائل کتنے بیان ہوئے، جی، ان کی اطاعت کرنے کی گفتگو کی گئی ہے، ان کو ماننے کی گفتگو کی گئی ہے، ان سے شکر کی گفتگو، کتنی عظمت ماں باپ کے بیان کی گئی ہے، لیکن جب اطاعت کی گفتگو آئی تو وہاں پر شرط لگا دی گئی۔ قرآن مجید کی آیت میں ہے کہ وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر یہ ماں باپ تم کو لے جائیں، اکسائیں، کس چیز کے لیے؟ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ شرک کی طرف تمہیں لے جائیں تو خداوند عالم نے کہا ہے فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ماں باپ کی اطاعت نہ کرنا۔ جی، جی، اطاعت مطلق کس کی ہو سکتی ہے؟ بغیر کسی قید و شرط کے، اللہ کی، رسول کی، اور معصوم اولو الامر کی۔ اور وہ معصوم اولو الامر میں نے ابن عباس کی روایت سے بتایا کہ یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ معصوم کو معصوم پہچانتا ہے، معصوم کو بتائے گا بھی کون ہے، معصوم ہی بتائیں گے۔ اور شک نہیں ہے کہ اللہ کا رسول معصوم ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ میرے بعد ہادی کون ہوگا، معصوم ہی ہادی ہوگا۔ تو ہدایت کرنے والا مولا علی کو ہدایت کرنے کی، یعنی ان کی ہدایت کرنے کی ذمہ داری خدا کی جانب سے ملی ہے، اور ہم کو ماننا ہے، ان کے راستے پہ چلنا ہے۔ یہ رسول اللہ کے فرمان سے قرآن مجید کی اس آیت کے ذیل میں ملا ہے۔ چلیے سبحان اللہ، کیونکہ اکثر ہم لوگ سوچتے رہتے ہیں کہ اعلان تو ہو گیا تھا، اعلان کو مان لیتے ہیں، لیکن کیا وہ ہدایت کرنے والے ہیں؟ تو ان آیتوں کا حوالہ دیا ہے مولانا صاحب نے۔ لیکن ایک اور چیز ہے اکثر جو ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ امام علی علیہ السلام کی ولایت سے انکار کر دیتے ہیں تو آپ کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے لیے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے تو کہہ دیا ہے، لیکن ہم کیسے مانیں؟ کیا قرآن مجید میں بھی اس چیز کا ذکر ملتا ہے کہ اگر ہم نے ولایت سے انکار کیا ہے تو کوئی بھی عمل ہمارا قابل قبول نہیں ہے؟ اس کے دو طریقے سے جواب دے سکتے ہیں۔ ایک، خود جس وقت ولایت مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اعلان ہوا، اس وقت جو واقعہ پیش آیا، سورہ معارج ثبوت ہے، سأل سائل بعذاب واقع، خود یہ بتا رہی ہے کہ انکار کرنے والے کا انجام کیا ہوا۔ دوسری چیز، خداوند عالم نے قرآن مجید میں یہ اعلان کیا ہے دین خدا کے نزدیک فقط اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ قرآن مجید میں اعلان ہو رہا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ قرآن مجید میں یہ اعلان ہو رہا ہے کہ جو بھی دین اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کو طلب کرے گا وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوگا۔ قرآن مجید کا اعلان ہے اسلام دین ہے، اسلام کے علاوہ جس دین پہ بھی تم جاؤ گے آخرت میں گھاٹا اٹھاؤ گے۔ ٹھیک، اب ان دونوں آیتوں کے بعد تیسری آیت، اسلام کب مکمل ہوا ہے؟
اسلام کب مکمل ہوا ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. الیوم، یہ جو الیوم آیا اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ کون سا اسلام کہ جس سے خدا راضی ہو گیا؟ یہ کس دن ہوا ہے؟ معتبر تاریخ میں اس آیت کے ذیل میں تمام مسلمانوں نے مل کر لکھا ہے، جو منصف ہیں انہوں نے لکھا ہے یہ آیت ولایت علی سے مربوط ہے. جس دن ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اعلان ہوا ہے اسی دن یہ آیت نازل ہوئی ہے. اچھا، اعلان کے بعد نازل ہوئی ہے؟ آیت آج دن اعلان کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے. یعنی دین اسلام مکمل کب ہوا ہے؟ جس دن ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اعلان ہوا ہے. مکمل اسلام کا ماننا ولایت علی کے ساتھ ہی پورا ہوگا. اب اگر انسان ومن یبتغی غیر الاسلام، کون سا اسلام؟ وہ اسلام نہیں کہ جو اپنے سے ہم چاہیں، نہیں، وہ اسلام جو ولایت علی سے مکمل ہو چکا ہے. جب ہم اس اسلام کے ساتھ جائیں گے بارگاہ خداوندی میں تو یہ اسلام قبول کیا جائے گا. اور یہ اسلام قبول کیا جائے گا اور اسی کو خدا نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام. اس اسلام کے علاوہ دوسرا اسلام نہیں قبول کیا جائے گا. اور یہ اسلام مکمل ہوا ہے ولایت علی ابن ابی طالب سے کہ جب غدیر میں آپ نے الیوم اکملت لکم دینکم کا اعلان کیا ہے تو اسی دن ورضیت لکم الاسلام دینا بھی ہوا ہے، دین مکمل ہوا ہے. لہٰذا یہ جو کہا جاتا ہے تو قرآن نے ثبوت دیا، واقعہ موجود ہے کہ انکار کرنے والے پر آسمان سے پتھر نازل ہوا، وہیں ہلاک ہو گیا. اور پھر جو دین مکمل ہوا ہے ولایت کے ذریعے اسی کو قبول کیا جائے گا، دوسرے دین کو نہیں. اوکے، چلیے بہت شکریہ مولانا صاحب، کیونکہ اکثر ہم لوگ یہ سوال پوچھتے رہتے ہیں، آج اس کا جواب بھی دیا گیا ہے. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ سے ملاقات کریں گے مولانا صاحب. انشاءاللہ. خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ تعصب سے دور رہ کر حق کو طلب کرنے کے لیے ان قرآنی آیتوں پہ غور کیا جائے تاکہ حق واضح ہو اور آخرت میں کوئی گھاٹا نہ اٹھانا پڑے. بالکل، الہی آمین. اسی امید کے ساتھ اس پروگرام کو یہاں پر ختم کرتے ہیں، لیکن امید کرتا ہوں کہ جن آیتوں کو آپ ہمیشہ تلاش کرتے رہتے ہیں وہ آیتیں آج مولانا صاحب نے آپ تک پہنچائی ہے. اور جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ امام علی علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے، ان کے عمل کا ذکر ملتا ہے، یا ان کے کسی ایسی ہدایت کرنے والے ہیں یا نہیں، اس کا ذکر ملتا ہے قرآن مجید میں کہ نہیں. ہم لوگ نے کوشش کیا ہے کہ ہم سب کے علم میں اضافہ ہو، معرفت حاصل ہو. اسی امید کے ساتھ اس پروگرام کو یہاں پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ تمام ناظرین سے ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے چینل میں. بہت شکریہ.